فائنل کال کی ناکامی کے بعد اپنی خفت کو چھپانے کے لیے پی ٹی آئی قیادت ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے کے مصداق پی ٹی آئی نے شہباز حکومت سے ہی مذاکرات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جھنڈی دکھائے جانے کے بعد احتجاج سے قبل گردن دبوچنے کے در پہ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اب حکومت سے مذاکرات کی بھیک مانگنا شروع کر دی ہے تاکہ کسی طرح بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ریلیف کی فراہمی کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اپنی آخری کال کے حسرتناک انجام کے بعد بانی تحریک نے بادیوں نظر میں ہتھیار ڈال کر پارلیمنٹ کا رخ کر لیا ہے۔ تحریک انصاف نے اپنی انتشاری سوچ کے تحت 9 ماہ کی لگاتار ناکامیوں کے بعد بالآخر 8 فروری کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت نے مطالبات کی منظوری کی آس لگا کر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے رجوع کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف سے معاملہ کرنے میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہم آہنگ ہیں، تاہم دونوں جماعتوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ مذاکرات غیر مشروط ہوں گے۔ مذاکرات سیاسی جماعتوں کے مابین پارلیمنٹ میں ہوں گے جو طویل نہیں ہوں گے۔ مذاکرات کے دوران تحریک انصاف کے سامنے آپشن رکھے جائیں گے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے کسی قسم کی شرائط مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہو سکیں گی۔ مبصرین کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اپنی آخری کال کے حسرتناک انجام کے بعد پہلی مرتبہ ہتھیار ڈال دیے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی امید مکمل طور پر ختم ہونے کے بعد پارلیمنٹ کا رخ کر لیا ہے۔ انہیں یہ راہ دیکھنے کے لیے 9 ماہ کی مسلسل ناکامیوں کا سامنا رہا۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی قیادت نے پارلیمنٹ میں حکمران اتحاد کے بعض رہنماؤں سے رابطے کیے ہیں اور اپنے نئے لائحہ عمل پر ان سے بات چیت کا عندیہ دیا ہے۔ مبصرین کے مطابق حکومت کے خاتمے کے بعد سے عمران خان کو اپنی انتشاری حکمت عملی کی وجہ سے مسلسل ہزیمت کا سامنا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے حکومت کے خاتمے کے بعد عمران خان نے اپوزیشن میں بیٹھنے کی بجائے اپنے تمام ارکان قومی اسمبلی کو مستعفی ہونے پر مجبور کر کے سڑکوں پر تحریک چلا کر انقلاب لانے کا فیصلہ کیا، لیکن انقلاب آنا تو کجا، پوری پی ٹی آئی اقتدار کے ایوانوں سے سڑک پر آ گئی۔ بعد ازاں عمران خان نے ایک جلسے میں سائفر لہراتے ہوئے انکشاف کیا کہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور سیاستدانوں نے امریکہ کے کہنے پر انہیں اقتدار سے محروم کیا۔ عمران خان نے امریکہ اور فوج کے خلاف تندوتیز حملے کر کے عوامی مقبولیت تو حاصل کر لی، مگر مقتدرہ میں قبولیت نہ مل سکی اور اقتدار کی راہداری ان سے مزید دور ہو گئی۔ اب عمران خان ایک طرف جیل میں بیٹھ کر بھی اپنے کارکنان کو انقلاب کی خوشخبریاں دیتے ہیں اور فوجی سپہ سالار کے خلاف قبر تک پیچھا کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، تو دوسری طرف اسی مقتدر سے مذاکرات بھی چاہتے ہیں۔ مسلسل ناکامیوں کے دوران عمران خان نے فائنل احتجاج کی کال دے ماری، تاہم فائنل کال کی ناکامی کی وجہ سے عمران خان رہا ہوئے اور نہ دھرنا ایک دن سے زیادہ چل سکا۔ اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پر اقتدار میں آنے والے عمران خان کی جماعت انقلاب نہ لا سکی۔ مبصرین کے مطابق فائنل احتجاج کی ناکامی کے بعد بانی پی ٹی آئی عمران خان کو یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کی جماعت انقلابی جماعت نہیں رہی۔ 9 مئی کے بعد ڈی چوک میں دھرنے کی ناکامی سے جماعت کو ایک ایسا دھچکا لگا ہے کہ کارکنان کی مایوسی کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ 9 مئی کے بعد ہونے والے سخت ترین کریک ڈاؤن نے پارٹی کے اندر یہ خوف پیدا کر دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، اور اب ڈی چوک کے دھرنے کی ناکامی نے کارکنان کو مایوسی اور بے بسی کے گہرے سمندر میں ڈال دیا ہے۔ بغیر کسی منصوبہ بندی کے فائنل کال بری طرح فلاپ ہو گئی۔ فائنل کال کی ناکامی سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ تحریک انصاف کسی بڑے انقلاب کا خواب سوچنا چھوڑ دے۔ انقلاب کی منصوبہ بندی چند دن یا 1-2 مہینے نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کو جان لینا چاہیے کہ وہ محض اسٹیبلشمنٹ مخالف نعروں اور دھمکیوں کے بلبوتے پر رہا ہو کر دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ سوشل میڈیا پر انقلاب کی باتیں کرنے والے سڑکوں پر نکلنے سے گھبراتے ہیں۔ مبصرین کے مطابق 24 نومبر کے ڈی چوک کے دھرنے نے ایک بار پھر عیاں کیا کہ عمران خان یا بشریٰ بی بی کے سوا پارٹی میں کسی رہنما کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے دوران احتجاج سنگ جانی کے مقام پر اتفاق کرنے کے باوجود بشریٰ بی بی نے ڈی چوک جانے کی ضد کی اور تمام رہنما بے بس نظر آئے۔ تاہم یوتھیوں کے ڈی چوک پہنچنے کے باوجود انقلاب نہ آ سکا، بلکہ انقلاب جوتے چھوڑ کر سڑکوں پر بھاگتا دکھائی دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق عوام کی جانب سے انتشاری اور احتجاجی حکمت عملی مسترد کرنے کے بعد اب تحریک انصاف کو انقلاب لانے جیسے بے سود تجربے کرنے کی بجائے اپنے سپورٹر کو ایک پائیدار حکمت عملی اور منشور دینا چاہیے تاکہ وہ سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کر سکیں۔
मुबस्सिरीन के मुताबिक एहतजाज की नाकामी के बाद PTI क़यादत की जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात की ख्वाहिश मुल्की सियासी इस्तेहकाम के लिए कारगर साबित हो सकती है, जिससे न सिर्फ PTI के लिए बंद रास्ते खुल सकते हैं बल्कि इमरान खान को रिलीफ की फराहमी की राह भी हमवार हो सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।